ایک مومنہ مخصوصہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت تندرستی عطا فرما، ان کی دلی حاجات پوری فرما۔ پروردگار بانی مجلس جو لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار انہیں اس کوشش کا وسیع اجر عطا فرما، ان کے رزق میں رزق عطا فرما، ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنوں کو وسیع رزق عطا فرما، رزق معرفت عطا فرما، رزق موجت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہر مومن مومنہ کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد اور شاد فرما۔ ہمیں ہمارے بچوں کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ درود سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الاعلی الوفی الاوفی رب الآخرۃ والاولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب النعمۃ العظمیٰ والمحجۃ الکبریٰ النبی الأمی الأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہ خیر عما یشرکون۔ درود پڑھیے اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جہاں اس ذات نے بندے چنے ہیں، وہیں پر اس ذات نے دین بھی خود ہی چنا۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، سورہ بقرہ رب العزت اپنے محترم متبرک اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بندے چنے وہاں دین بھی چنا۔ میں پھر کہنا چاہوں گا، جہاں بندے چنے وہاں دین بھی چنا۔ جو بندے ہیں وہ مصطفیٰ بندے ہیں،
جو دین ہے وہ بھی مصطفیٰ دین ہے، جو دین ہے وہ بھی مصطفیٰ دین ہے۔ ذات واجب پروردگار تو نے جب بندے چن کے بھیجے، ایسا کیا امر تھا کہ دین کا بھی تو نے بندوں کو اختیار نہیں دیا، خود چن کے دین بھیجا ہے کہ یہ وہ دین ہے جس پر تم عمل کرو گے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی 2-4 دین نہیں، 20 دین نہیں ہے، سینکڑوں دین ہیں، لیکن جتنے بھی دنیا میں آپ کو دین نظر آتے ہیں یہ سارے ہی اسلام کے مقابلے میں جھوٹے دین ہیں۔ یہ جتنے دین ہیں یہ خود ساختہ دین ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے دین ہیں۔ دیکھیے ذات واجب نے روز ازل سے لے کر آج تک جو دین خود بھی بھیجے تھے، خدا ساختہ تھے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، وہ خود ساختہ نہیں تھی، خدا ساختہ، بندے کے نہیں اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آئی، حکم پروردگار ہوا کہ پچھلے بھی دین منسوخ ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر اس چھاٹ چک کے چوٹ چک کے دیگر جتنے بھی جگہوں سے احباب سید غیر سید اس مجلس اعزا پر تشریف لائے ہیں، ان سب کی طرف سے ذات واجب کے دربار میں یہ سوال کرتے ہیں، پروردگار سبب کیا ہے تو نے سارے دین منسوخ کر دیے؟ کہا میرا چنا ہوا دین ہی آگے چلے گا، میرا چنا ہوا دین ہی آگے بڑھے گا۔ پروردگار تیرے چنے ہوئے دین میں وہ کون سی بات ہے جو کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی؟ آواز قدرت آتی ہے، اس لیے دین کو چنا گیا ہے، اسلام کو۔ اسلام میں علی کی ولایت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی وجہ اس کو کیوں چنا؟ اس لیے چنا ہے اس میں تیرے میرے مرشد کی ولایت پائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما محمد اللہ رسول۔ دیکھیے یہ پیغام جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ہے کہ یہ جو مصطفیٰ ہے، یہ جو میرا چنا ہوا ہے، یہ جو میرا بھیجا ہوا ہے، یہ جو میرا برگزیدہ ہے، یہ مصطفیٰ وہ ہے جو محمد نام ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں، صرف میرا رسول ہے۔ پروردگار میری بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ صرف محمد نہیں، یہ زہرا کا بابا بھی تو ہے۔ محمد و آل محمد میرا جملہ وسیع کیجیے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف محمد نہیں، سیدہ کا بابا بھی ہے۔ یہ صرف محمد نہیں، حسنین کا نانا بھی ہے۔ یہ صرف محمد مصطفیٰ ہی نہیں، 11 ازواج کا شوہر بھی ہے۔ یہ صرف محمد ہی نہیں، اصحاب کا آقا بھی ہے۔ یہ صرف محمد ہی نہیں، بندوں کا مولا بھی ہے۔ لیکن آواز قدرت آ رہی ہے کہ نہیں، اس کے سامنے ہر رشتہ پست ہے، جو اللہ کا ہے وہی بلند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف محمد جو کہ اللہ کا رسول ہے۔ تو پھر میں تمام احباب کو، احباب ذی وقار کو، جتنے دوست بچے جوان بوڑھے بیٹھے ہیں،
میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، نتیجہ بنا کر آپ کی خدمت میں دو جملے ارسال کرنا چاہوں گا کہ یہ محمد مصطفیٰ کچھ نہیں سوائے اس کے اللہ کا رسول ہے۔ تو جب یہ سیدہ کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، محمد کھڑا نہیں ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ یہ بلند تر صلوات۔ یہ صرف نبی کھڑا نہیں ہوا بلکہ رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا یہ اس کا محمد مصطفیٰ شانوں پر حسنین کو سوار کر لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق محمد مصطفیٰ نے سوار نہیں کیے، وہ رسالت کے شانوں پر سوار ہو گئے ہیں۔ اگر انہی شانوں پر جہاں کبھی حسن سوار ہوتا ہے، کبھی حسین سوار ہوتا ہے، ان دونوں کا بابا علی سوار ہو جائے تو بھائی سمجھ کے نہیں بلکہ رسالت کے شانوں پر سوار ہوا ہے۔ میرا نتیجہ قبول کرنا پسند آئے تو ذرا ہمت سے مجھے دعا بھی دے دینا۔ اگر یہی محمد مصطفیٰ ابو طالب سے مدد مانگ لے، یہ محمد نے مدد نہیں مانگی، یہ رسالت نے مدد مانگی ہے۔ یہ رسالت نے مدد، شکریہ آپ کا میرا بھائی، شکریہ، یہ رسالت میں نے مدد مانگی ہے۔ اچھا اگر آپ یہاں تک آئے ہو تو ذرا ذہن کو بیدار کیجئے، اپنی ترتیب کو، شعور کو، ذہن کو، پرواز کو میری پرواز کے ساتھ ملا لیجئے۔ میں اگلا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو کبھی بھی کوئی نبی کسی کافر سے مدد نہیں مانگتا۔ عظمت ابو طالب بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ بابا محمد، تم اس مصطفیٰ کو کچھ نہ جانو سوائے اس کے یہ رسول ہے۔ رسول کا دربار لگا ہوا، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین چوک در چوک، لفظ ذہن میں رکھنا، یہ جو بچے سن رہے ہیں بچوں، یہ میں آپ کے لیے لفظ بولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں صحیح لفظ بولوں تاکہ کچھ سیکھ سکیں۔ چوک در چوک نبی کی محفل میں بیٹھے، شمع نبوت کے پروانے، دیوانے، مستانے، فرزانے کہ سرکار کے یاقوتی لبوں سے کچھ پھول جھڑے تو ہم اکٹھے کرتے، کچھ موتی برآمد ہوں تو ہم اکٹھے کرتے۔ جب سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے پاس ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا، نبی نے دیکھا کہ یہ میرے جملے سن رہا ہے مگر نہیں سن رہا۔ دوستو ذرا میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا۔ میرے جملے سن رہا ہے مگر نہیں سن رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم نے پوچھا، اے بندہ خدا تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ شخص جواب دے کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسا ہمارا مقدر ہے کہ سامنے وہ ہستی بیٹھی ہے جس کا عاشق بھی اللہ ہے۔ یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم روز اللہ کے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا محبوب کائنات کا سب سے بڑا حکیم، حکیم صاحب کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہے، کائنات کا سب سے بڑا علیم ہے۔ ماسٹر صاحب آپ کا تعلق علم سے ہے نا، ان کا حکمت سے ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا علیم ہے اور کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے، صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا نبی نے یہ اس کے سے کہا بھائیان ذرا میری طرف دیکھو، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی ذرا سے دیکھو تو میرے حال دیکھے ذرا کیا کہا۔ سرکار نے کہا اچھا یہ بات تو تم نے کہی، اب جو دل میں بات ہے ذرا وہ بھی کہہ دے، جو دل میں بات ہے وہ بھی کہہ دے۔
اب اس نے اپنے لبوں پر اپنے دل کی بات لایا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبیوں کے سردار کو تو دیکھ رہے ہیں, نہ جانے آدم کیسا تھا, نہ جانے نوح کیسا تھا, نہ جانے ابراہیم کیسا تھا, نہ جانے شیس کیسا تھا, نہ جانے یونس کیسا تھا, نہ جانے یوسف کیسا تھا, نہ جانے داؤد کیسا تھا, نہ جانے سلیمان کیسا تھا, نہ جانے اسماعیل کیسا تھا, نہ جانے ابراہیم کیسا تھا, نہ جانے اسحاق کیسا تھا, نہ جانے موسیٰ کیسا تھا, نہ جانے عیسیٰ کیسا تھا. 1.25 لاکھ نبی چلے گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیسے تھے. یہ جملہ سنا, سرکار کہتے ہیں تم یہی چاہتے ہو نا کہ تمہیں پتا چلے وہ نبی کیسے تھے, یہی چاہتے ہو نا تمہیں پتا چلے کہ وہ جو 1.25 لاکھ نبی آئے تھے وہ کیسے تھے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر ان نبیوں کی زیارت کرنا چاہتے ہو میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرو. میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرو. ماشاءاللہ پتہ چل جائے گا آدم کیسا, تمہیں پتہ چل جائے گا روح کیسا. دیکھو ذرا ایک جملہ اور اسی سے جڑا ہوا. ایک انسان ایک مرد ہے, ایک ہستی ہے, ایک شخصیت. جب آپ اس کی چہرہ دیکھتے پہچان چہرے سے ہوتی ہے. جسد بیکار ہے جب تک چہرہ نہ ہو, پہچان چہرے سے ہوتی ہے. اب یہاں سے اگر بات شروع کر یہاں تک یہ چہرہ ہے, اب پھر میں امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی جس کا چہرہ, جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی رہتے ہیں, اس کے باقی بدن کی فضیلت کیا. اس کے باقی بدن کی فضیلت. اور سرکار دو عالم نے علی کے معاملے میں کوئی حجت چھوڑی ہی نہیں. حضور ذرا اپنے ذہن کو میرے ساتھ میں لائیے گا. سرکار نے یہ بھی تو کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی تمہارے درمیان وہ ہستی ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور پھر نبی نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا نا کیا کہ ایک علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, دوسرا ذکر و علی عبادہ کہ علی کا ذکر دیکھنا عبادت ہے. چلے میں نام لے لیتا ہوں. یہ جو 2 حدیثیں ہیں, ایک حدیث حضرت ابو بکر نے بیان کی تھی, دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ نے بیان کی تھی. لیکن چونکہ اللہ کا نبی کائنات کا سب سے بڑا حکیم بھی ہوتا ہے, سب سے بڑا علیم بھی ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی نے حجت تمام کی کہ ایسا نہ ہو روز حشر ہو, قیامت کا میدان ہو, حشر کا عرصہ لگا ہوا ہو, کوئی بندہ یہ کہہ دے پروردگار دنیا میں مجھے تو نے آنکھیں نہیں دی تھی, کوئی بندہ یہ کہہ دے پروردگار دنیا میں تو نے مجھے زبان نہیں دی تھی. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. محبت کا دل سے تعلق ہوتا ہے. بندہ زبان سے انکار کر سکتا ہے, آنکھوں سے انکار کر سکتا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے دل نہیں دیا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دل ہی نہیں سی دیتا. کوئی مکر سکتا کہ میں نے دل ہی نہیں سی دیتا. دیکھو ابھی ایک میں نے برادران اسلام کی نسبت سے یہ نام لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق. ایک نام اور لے لیں. یہ علم کلام کا ایک کلیہ ہے. جب ہم منطق پڑھتے ہیں تو کچھ چیزوں کو کچھ چیزیں
چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہیں لفظ اگر لگا کر، کہیں لفظ مگر لگا کر۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ملنا آپ نے تاکہ میں بات آگے پہنچا سکوں۔ یہ منطق کا کلیہ ہے، اسے ہم انگلش میں کنڈیشنل سینٹینسز کہتے ہیں، جہاں منطق پڑھائی جاتی ہے، اور علم ریاضی میں اسے لاجک کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں سرکار کے کلام میں پائی جاتی ہیں، یعنی جب چیزیں جڑ جاتی ہیں، کہیں اگر سے جڑتی ہیں، کہیں مگر سے جڑتی ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک اور مشہور ہستی کا جملہ سناتا ہوں، نام بھی لے لیتا ہوں، جناب حضرت عمر نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ دنیا یہ جملہ سناتی رہی، اگر نبی کے بعد کوئی نبی، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کہتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ یہ محمد مصطفیٰ جو اپنے بھائی کو قدم قدم پر ساتھ رکھتے رہے تاکہ کوئی ہیلا نہ رہے، تاکہ کوئی حجت نہ رہے۔ جب مولا کو حکم ہوا نا نبی کہ اللہ کا نبی 3 دن گزر گئے، تیرا ویر کعبے میں آیا ہوا، ذرا لے کر تو آؤ۔ چوتھا دن نبی آئے ہیں، جیسے نبی آئے سرکار دو عالم نے ذرا جملہ سنیے گا، اپنے ہاتھوں پر اپنے ویر کو ایسے لیا ہے جیسے کوئی قاری قرآن جیسے کوئی قاری قرآن اٹھا۔ چلے ایک جملہ اور سنیے، نبی نے جناب علی کو کیسے اٹھایا؟ ایسے کہ نبی نے میرے آقا علی کو اٹھایا ہے اور علی کو اس کے آقا نے اٹھایا، یعنی آقا کو اس کے آقا نے اٹھایا۔ جب اٹھایا تو سنی شیعہ تفسیر، سنی شیعہ تاریخ اس بات پر بالکل مجتمع ہے کہ علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ احباب جلوار، ارباب دانش، جس علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، اسی علی نے جیسے ہی کائنات کے نبی کا، اپنے آقا کا، سرکار محمد مصطفیٰ کا لمس محسوس کیا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ایسے چھو کر گزر جائے، اسے ہم کہتے ہیں مس کرنا۔ جب مس ہو جائے تو دوسری چیز کو احساس ہو جائے کہ کوئی چیز ساتھ لگی ہے، اسے ہم لمس کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی علی کو جناب محمد مصطفیٰ کا لمس محسوس ہوا، علی نے فوراً آنکھیں کھولی تو چہرہ محمد دیکھا۔ جب چہرہ محمد دیکھا، آواز قدرت آئی، علی 3 دن گزر گئے تو نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن گزر گئے تو نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا پروردگار میں آنکھیں کیسے کھولوں، کیسے کھولتا؟ یہ جب یہ کہا نا کہ تم نے آنکھیں نہیں کھولی، پہلا جواب تو یہ آیا کہ دیکھ علی، تو اس ماں کی گود میں آیا ہے جس ماں کے قدموں کی چھوٹی سی چاپ، جس ماں کے قدموں کی چھوٹی سی دھمک کعبے کی دیوار میں دراڑ پیدا کر دے۔ اس ماں کی گود میں آیا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں پروردگار میں کیا کروں؟
مجھے میرا محمد مصطفیٰ آقا ماں سے بھی زیادہ پیارا ہے. مجھے میرا آقا محمد مصطفیٰ ماں سے بھی زیادہ پیارا ہے. اچھا اتنا پیارا ہے. ہاں ہاں بارے لہا مجھے میرا آقا محمد مصطفیٰ اپنے باپ ابو طالب سے بھی زیادہ پیارا ہے. اچھا علی تجھے اپنا آقا اتنا پیارا. ہاں ہاں پروردگار مجھے اپنا آقا محمد مصطفیٰ اپنے آپ سے بھی زیادہ. جب یہ تین جملے کہے آواز قدرت آئی. علی تو نے اتنی بڑی بات کہی ہے, آج تجھے اس کا انعام ملے گا. مالک تیری مرضی. تو نے یہ بات کہی ہے, تجھے صلہ ملے گا. مالک تیری مرضی. علی تو نے بہت اعلیٰ بات کہی ہے, مالک تیری رضا. جب یہ کہا نا تو آواز قدرت آئی. ایک مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی, علی تو نے اپنی نگاہوں کا مرکز محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے. آج کے بعد تیرا انعام یہ ہے, دنیا زیارت تیری کرے گی, عبادت میری. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زیارت تیری کرے, عبادت. ایک درود پڑھیے گا صلوات. سرکار دو عالم ہر لحظہ علی کو ساتھ, ہر لمحہ علی کو ساتھ. تیرے میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں 4 چیزوں پر سواری کی, اور یہ میرا نہیں برادران اہل سنت کا متفقہ ان کا لکھا ہوا تھا, شیعہ کی گالی. برادران اہل سنت کا یہ پڑھا. سرکار دو عالم نے اپنی پوری زندگی میں 4 چیزوں پر سواری. نمبر 1 اونٹ, نمبر 2 گھوڑا, نمبر 3 گدھا, نمبر 4 حضرت ابو بکر. سنو 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 میرے بھائیوں, ذرا توجہ سے سنو. میں نے ابھی یہ کیا کہا کہ میں برادران اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پڑھ رہا کہ 4 چیزوں پر سواری کی. پریشان ہو گئے. بسم اللہ بسم اللہ. سوالیاں پڑھو جی. 4 چیزوں پر سواری. چلیں ایک سواری پر بات کر لیں. اونٹ, گھوڑا اور آخر یہ 3 نہیں, ابھی گدھے کی بات. جنگ خیبر جب معلومات آ گیا, جب کافی سامان آ گیا, سرکار تقسیم کر رہے تھے. یہ اس کا حصہ, یہ اس کا حصہ, یہ اس کا حصہ, یہ درہم اس کے ہیں, یہ دینار اس کے ہیں. جب درہم و دینار کی تقسیم جاری تھی کہ سرکار نے دیکھا کہ وہ تھوڑی دور سامنے کوئی 4 فرد ادھر ہیں, 4 فرد ادھر ہیں. ایک گدھے کو رسیاں ڈالے ہوئے کھینچ رہے ہیں, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, مگر کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. جب سرکار دو عالم نے یہ دیکھا تو اس وقت سرکار نے آواز بلند کر کے کہا, یا ویرو حلمو علیہ, اے ویر میری طرف تو چلا. اب کیا نام ہے اس گدھے کا؟ افیر. آئے پہ یہ رے, افیر. سرکار نے کیا کہا؟ افیر ذرا میری طرف چلا. وہ جو 8 لوگوں 10 لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا, فوراً جلدی سے رسیاں چھڑا کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہوا. سرکار نے پوچھا, افیر یہ سرکشی کیسی ہے؟ جب اتنے لوگ تمہیں سنبھال رہے ہیں تو اتنا سرکش کیوں ہے؟ اس نے کہا, حضور یہ لوگ مجھ پر سواری کرنا چاہ رہے تھے, مجھے پہلے سے ہی کسی نے خبر دی ہے
کہ تو تیری ملاقات کائنات کے نبیوں کے نبی سے ہوگی، وہ نبی تیری پشت پر سواری کرے گا۔ اے اللہ کے رسول، جہاں آپ نے سواری کرنی ہو وہاں کوئی اور سواری کیسے کر سکتا؟ جہاں آپ نے سواری کرنی ہو وہاں کوئی اور سواری کیسے کر سکتا؟ اچھا، سواری کے حوالے سے جنگیں تو آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم دو طرح کی جنگیں ہوئی ہیں، کچھ وہ ہیں جہاں خود ساتھ چلے گئے، کچھ وہ ہیں جہاں خود ساتھ نہیں گئے، کسی کور کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیج دیا گیا تو اسے سریا کہتے ہیں، جہاں خود ساتھ چلے گئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اب ایک ہے غزوہ تبوک، جہاں سرکار دو عالم خود تو گئے لیکن علی کو نہیں بھیجا۔ علی کو کہا علی تیری میرے بعد وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر نگاہ قدرت میں ہارون موسیٰ کا وسیع ہے تو اس نسبت سے تو میرا وسیع ہے اور تو مدینے میں حکمران بن کر رہے۔ اب چلے گئے نا جب تو جب گئے ہیں تبوک میں جنگ کر رہے، تبوک والے پہلے ہی آگے چلے گئے، جنگ ہوئی نہیں، سرکار واپس آ رہے ہیں۔ جب سرکار واپس آ رہے ہیں تو ایک گھاٹی کے اوپر سے سرکار دو عالم چل رہے تھے، ساری فوج کو نیچے سے جانے کا حکم، فقط سرکار خود اور دو لوگ ساتھ ہیں، ایک جناب حذیفہ، ایک عمار یاسر، دو لوگ ساتھ ہیں، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو دنیا نے سوچا کہ آج موقع بڑا ہے، آج علی ساتھ نہیں ہے، جو ناصر بن کر آیا ہے، جو مددگار بن کر آیا ہے، جو نبی کی مدد ہے، آج ساتھ نہیں ہے۔ موقع بڑا اچھا ہے، جب علی ساتھ نہیں ہے ہم اوپر جا کر نبی کو سواری سمیت نعوذ باللہ من ذالک جب گرا دیں گے تو بعد میں جو حلوے مانڈے آئیں گے، جو بھی مال آتا رہے گا وہ آپس میں بانٹتے رہیں گے۔ یہ سوچ کر جب ادھر گئے سرکار دو عالم کو گرایا گیا، ادھر اللہ نے یہ انتظام کیا، جب بادل نہیں بادل گرجا، جب بجلی نہیں بجلی کڑکی تو نبی نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ کیا تو نے دیکھا ہے یہ کون تھے؟ تو حذیفہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ سواریوں کو پہچانتا ہوں، میں کچھ سواریوں کو پہچانتا ہوں۔ کار پر کون آیا ہے، ڈالے پر کون آیا ہے، شاہزور پر کون آیا ہے؟ بھئی میں اس دور کے حساب سے نام لے سکتا ہوں نا کہ کون کس سواری پر آیا ہے۔ تو پھر کہا آقا نے تو یہ بتا، تو یہ بتا شاہزور ڈالا کس کا تھا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم نے حضرت حذیفہ کو سارے نام بتلا دیے تو اس وقت سے یہ راز رسول مشہور ہو گیا۔ جب تک حذیفہ زندہ رہے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حذیفہ کا گھٹنا دبا دبا کر، حذیفہ کا ہاتھ دبا دبا کر پوچھتے رہے حذیفہ جو لسٹ رسول نے تمہیں بتائی تھی کیا اس میں میرا نام شامل تو نہیں؟ کہیں اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ یہ راز صرف حذیفہ یمانی کے پاس ازادرو، یہ وہ نبی اور علی جو کائنات کو دین پر چلانے کے لیے آئے تھے، دنیا میں انہی کی اولاد کو بہت آج دو آنسو اس شہزادے کے نام
جسے شہزادہ قاسم آزاداروں 10 محرم کے دن کو روزے عاشور کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو رات آتی ہے اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ امام نے کربلا کے بن میں اپنے آوان و انصار کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے یہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، دیکھو کل میں حسین شہید ہو جاؤں گا، دیکھو میرے شہید ہونے سے شاید تم بچ جاؤ، مگر تمہارے شہید ہونے سے حسین بچ نہیں سکے گا۔ میں اپنی بایت بھی اٹھا لیتا ہوں، جو چاہنا چاہتا ہے چلے جائے، عزاداروں کوئی نہیں اٹھا۔ امام نے چاہا ہو سکتا ہے چراغ کی روشنی میں انہیں جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہو۔ جب چراغ گل کروایا گیا، تھوڑی دیر بعد جلایا گیا تو سب لوگ بیٹھے تھے، اپنے شوق سے امام سے ارشاد فرماتے ہیں، مولا جو آپ نے کہا آپ کو یہی زیب دیتا تھا، لیکن اگر آپ حکم کریں اپنے سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے۔ عزاداروں رو کے کہنے لگے، مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ امام نے انہیں دعا دی، شہادت سے سرفراز ہونے کی دعا بھی دی۔ امام نے جب یہ کہا تو اسی محفل سے ایک 13 برس کا بچہ اٹھ کر کہنے لگا، اے چچا، کیا شہید ہونے والوں میں قاسم ابن حسن کا نام شامل ہے؟ عزاداروں امام نے جواب نہیں دیا۔ بچہ دوسری طرف سے آیا، پھر کہنے وہ لگا ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر، چچا کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہے؟ عزاداروں امام رونے لگے، کہا شہید ہونے والوں میں تو علی اصغر کا نام۔ عزاداروں یہ آواز آئی، بچہ رو کے کہتا ہے، چچا کیا عاشقیہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ امام فرماتے ہیں، میں 6 ماہ کے صغیر کے لیے پانی مانگوں گا، پانی کے تیر آئے گا، تیرا صغیر شہید ہو جائے گا۔ یہ آواز سیدانیوں کے کانوں تک پہنچی، ادھر سیدانیاں رو رہی تھی، ان کا گریہ بلند ہوا۔ امام آئے، آ کے کہا، سیدانیوں تیار ہو جاؤ، کل کوفہ شام کی قید کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزاداروں 10 محرم کا دن آیا، عصر عاشور کا وقت آیا، انصار شہید ہو گئے، اعزاء شہید ہو گئے۔ عزاداروں یہ ننھا شہزادہ 13 برس کا نوخیز شہزادہ آ کر کہتا ہے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ عزاداروں جب مرنے کی اجازت مانگی، امام نے سینے سے لگایا۔ امام کہتے، قاسم تیرے جانے سے میرا دوہرا نقصان ہے، بیٹی بیوہ ہوتی ہے، بھائی کی نشانی جاتی ہے۔ عزاداروں جب قاسم چلا گیا، جا کے کہا، ماں ادھر تو اصرار کرتی ہے، ادھر چچا اجازت نہیں دیتا۔ ماں نے شانے سے ایک تعویذ کھول کر دیا، کہا ذرا اپنے چچا کو دکھا۔ امام نے جو تعویذ پڑھا، پڑھ کر منہ پھر گیا مدینے کی طرف، آواز دی، او میرے ماں جائے حسن، او میرے ویر حسن، حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس قسمہ پرسی کی حالت میں تو نے اپنے بھائی کو یاد رکھا ہے۔ عزاداروں شہزادے کو اجازت ملی، امام نے تیار کرنا شروع کیا۔ امام نے کربلا کی خاک لی، قاسم کے بالوں میں رچائی۔ امام نے حسن کے شہزادے کا جو گلو بند تھا چیرا کرتا پھاڑ دیا، تاکہ پتہ چل جائے دور سے
یہ کوئی عام نہیں، کوئی یتیم آ رہا ہے۔ عزادارو امامے کے پیچ پلٹانے شروع کیے، دو لڑ لٹکائے، ایک لڑ جب گلے سے دوہرا کیا گیا، ساتھ آواز بلند کی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قاسم کو سوار کیا، چند قدم چلا تھا قاسم، امام رو کے کہتے ہیں او میرا قاسم ذرا رک جا۔ قاسم رکا، امام نے کہا موت کو کیسے پاتے ہو؟ کہا اعلی من الاصل، میں موت کو شہد سے بھی میٹھا پاتا ہوں۔ عزادارو قاسم چلا، امام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ قاسم ایسے لڑا، لوگوں کو خیبر یاد آ گیا۔ عمر سعد نے کہا ارزق ملعون، کیا قاسم سے لڑ؟ جب ارزق ملعون نے سنا، اس نے کہا یہ ننھا سا شہزادہ ہے، یہ میری توہین ہے کہ میں اس کے لیے جنگ کے لیے نکلا ہوں۔ ایسا کرتا ہے میں اپنے بیٹے بھیجتا ہوں۔ عزادارو پہلا بیٹا بھیجا، شہزادے نے فنار کیا، دوسرا بھیجا، شہزادے نے تہتے کیا۔ جب چاروں بیٹے فنار ہو گئے، اس کو آگ لگی، خود مقابلے کے لیے آ گیا۔ امام نے آواز بلند کی، بارے لاہا، اس ملعون کا غرور قاسم کے ہاتھوں سے توڑ دے۔ عزادارو قاسم نے ایسی جنگ کی، ملعون فنار ہوا۔ عمر سعد کہتا ہے جلدی سے یکبارگی حملہ کرو۔ جب قاسم پہ حملہ شروع ہوا، قاسم نے صدا بلند کی، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ امام اتنی تیزی سے شہزادے کی مدد کو چلے ہیں، جب ملعون نے دیکھا کہ امام آ رہے ہیں، دائیں فوجیں بائیں کو، بائیں فوجیں دائیں کو دوڑ گئی۔ عزادارو شہزادے پر ایک ایسا وار ہوا، زین سے زمین پر آ گیا۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ امام آئے، اپنی عبا بچھائی، جب ردا بچھائی ہے نا، قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنی عبا میں جمع کرنے شروع کیے۔ میں کہتا ہوں قاسم ایسے اکٹھے کیا جیسے مالی پھولوں کو چنتا ہے۔ ایک گٹھڑی بنائی، امام نے اٹھائی، چلے ہیں خیمے کی طرف، آواز دے کر کہتے ہیں جس نے قاسم کو ملنا چلے آؤ۔ عزادارو جو خیمے میں لاش رکھی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ بیویوں میں بھروائی، آکے کیا کیا؟ قاسم کے خون سے بالوں کو خضاب کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب پوچھتی ہے بھاوا جی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی میں نے منت مانی تھی جب قاسم کی شادی ہوگی میں قاسم کے نام کی مہندی لگاؤں گی۔ آج قاسم کے خون سے مہندی پروردگار کے واسطہ بدوا لینا، ہماری اس عبادت کو قبول اور منظور فرما۔ پروردگار یہ فرصاداری قبول اور منظور فرما۔ پروردگار یہ عزاداری قبول اور منظور فرما۔ پروردگار مومن